شاعروں کا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے، گویوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ صحیح بات۔ اصلاح کے نام پہ شاعروں کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں خطیبوں کی صف میں بھی ایسے جاہلوں کو دیکھتا ہوں، ایسے انپڑھوں کو دیکھتا ہوں، ایسے ناکاراؤں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے مدرسے کا اگلا حصہ تو کیا پچھلا حصہ بھی نہیں لیا ہے، نہیں دیکھا ہے۔ ایسے جاہل خطیبوں کا بھی بائیکاٹ کیا جانا چاہیے، ایسے جاہلوں کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ اور وہ خطیب جو اصلاح کے نام پہ سمجھوتے کی بات کرتے ہیں، اصلاح کے نام پہ دوغلا پن کرتے ہیں، اصلاح کے نام پہ نرم گوشے تلاش کرتے ہیں، ایسے جاہل خطیبوں کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ یہ کام کون کرے گا؟ کیا بات ہے۔ حضور نبی رہے سرکار اعلیٰ حضرت تشریف رکھتے ہیں، میں حضرت کی موجودگی میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ مرکز کہ یہ ذمہ داری ہے کہ مرکز ایسے افراد کو چنے کہ جو افراد خطابت کے لیے ہیں، ان کا علمی جائزہ بھی لیا جائے، ان کا عملی جائزہ بھی لیا جائے، ان کا ادبی جائزہ بھی لیا جائے، اور ان کا مسلکی جائزہ بھی لیا جائے، اس کے بعد ان کے نام پہ ہو کے لکھا جائے، ورنہ ان خطیبوں کا بھی بائیکاٹ کیا جانا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ شاعروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں سب حدوں کے کہ یہ جاہل ہے۔ ارے شاعروں میں بھی پڑھے لکھے بھی ہیں، جی ہاں، ایسا نہیں ہے، سچ ہے یہ۔ یہ بھی شاعری کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ ناظر بھائی، شاعری ہم بھی کرتے ہیں۔ شاعروں کا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے، گویوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، واہ۔ شاعروں کا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے، نچکئیوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، شاعروں کا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں بات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، واہ واہ واہ۔ کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، حضرت جواب نہیں آ رہا۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے۔ ارے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اور اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ۔ اب آپ یہ بھی سنیں کہ ہم جلسوں میں کیسے خطیبوں کو بلائیں، کن سے تقریر کروائیں۔ آپ سن چکے کہ صرف گویے جو غلط طریقے سے نعت پڑھتے ہیں، صرف انہی کا بائیکاٹ نہیں بلکہ جاہل خطیبوں کا بھی بائیکاٹ کیا جائے، جو صرف لفاظی کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر کے، ہنسی مذاق کی باتیں کر کے آدھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وقت گزار دیتے ہیں، اور آپ صحیح معنوں میں اس سے کچھ سیکھ نہیں پاتے ہیں۔ آج ضرورت نہیں ہے لفاظیاں کرنے کی، آج ضرورت نہیں ہے صرف واقعات اور فضیلت بیان کرنے کی، آج ضرورت ہے شریعت پیش کریں، رسول اللہ کا دین پیش کریں۔ تو آج ضرورت ہے کہ آپ اپنے اسٹیجوں سے شریعت پیش کریں، آج ضرورت نہیں ہے واقعات اور فضیلت کی، صرف آج ضرورت ہے حلال و حرام بتانے کی، آج ضرورت ہے سودی کاروبار کی کیا کیا مذمتیں ہیں اس کو بتانے کی، آج ضرورت ہے حلال کمانے اور حلال کھانے کی اہمیت کی، آج ضرورت ہے حرام کمائی کی نحوست اور اس سے کی کیا کیا وعیدیں اور سزائیں ہیں، یہ سب بتانے کی ضرورت ہے۔ شراب کی نحوست بتانے کی ضرورت ہے، بے نمازی کی نحوست اور بے نمازی کی سزائیں وعیدیں بتانے کی ضرورت ہے، حرام کاموں کو کرنے کی کیا کیا سزائیں اور وعیدیں ہیں آج وہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اور جب با عمل، با اخلاق، با کردار جب کوئی دین کی بات پیش کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ دل پر جا کر اثر کرتی ہے۔ تو خدا را اب بازاری مقرروں کو چھوڑیں، ان علماؤں کو جو ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر بڑے بڑے محدث اور بڑے بڑے مفکر پیدا کر رہے ہیں، ان کو بلائیں اور ان سے کہیں حضور ہمیں کچھ دین کی باتیں بتا دیں تاکہ ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو، تاکہ ہم با عمل اور با اخلاق با کردار ہو جائیں۔ آج ضرورت ہے اس چیز کی۔ مفتی صاحب قبلہ نے جو کام سر انجام دیا وہ بہت ہی مبارکباد کے لائق ہیں، اور میں تمام اکابر علماء سے یہی کہوں گا کہ آپ جب اسٹیج پر جائیں، منبر رسول پر جائیں، تو جب بھی کوئی شرع کے خلاف کام آپ کو نظر آئے تو آپ بر وقت اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔